السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما أمرتكم به فافعلوه. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، اور دین میرے بھائیوں، خواتین میری ماں اور بہنیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہم تمام بنی نوع انسانوں کو تخلیق فرمائی اور ہمارے بندوبست، رہبر و رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ایک اور دو نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، اور ان تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کا سردار خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے امید دلدل سے نکال کر صراط المستقیم پر لا کر کے کھڑا کیا۔ میرے عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، آج کی اس خطبہ جمعہ میں آپ کے بیچ میں میں نے قرآن کریم سے چند آیتیں کریمہ تلاوت کی ہے۔ آئیے میں نے آپ کے بیچ میں خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہی ہے وہ ذات جس نے بھیجا ان پڑھوں میں سے ایک ایسا ان پڑھ، فِي الْأُمِّيِّينَ، امیوں میں سے ایک ایسا امی، رسولا منہم، انہیں میں سے ایک ایسا رسول کیا کرتا تھا، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تلاوت کر کے بتاتا تھا، وَیُزَکِّیہم، اور تزکیہ نفس فرماتا تھا، نفس کو پاک و صاف کرتا تھا، وَیُعَلِّمُہم الْکِتَابَ وَالْحِکمَہ، اور کتاب و حکمت کی بھی تعلیم دیتا تھا، وَإِن كَانَ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اس سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شک ساری برائیاں پائی جا رہی تھی، زنا عام، رشوت بھی عام، چغل خوری بھی عام، غیبت بھی عام، این اس وقت جب کی ساری کائنات میں ظلمت، شرک، کفر، غریبی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا نہیں، ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ جبکہ ساری برائیاں پائی جا رہی تھی، ایسا گھننا ماحول میں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ آپ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، آپ نے سبا بلندی کی پہاڑی پر چڑھ کر، آپ نے کوئی سبا پر چڑھ کر کے آواز لگایا تھا، اے لوگوں، اگر تم قولوا لا الہ الا اللہ کہہ دو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ جملہ ہی سننا تھا کہ اللہ کے نبی کو اتنا مارا تھا کہ آپ کو لہو
مکہ والوں نے آپ کے اوپر جو ظلمتیں کی، آپ کے اوپر جو ظلم ڈھائے، آپ مکہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ چلے آئے۔ مدینہ کے لوگوں نے آپ کو بہت زیادہ ساتھ دیا، آپ کو اپنے کاروبار میں شامل کر لیا۔ جو آپ کے ساتھ اسلام قبول کیے تھے، وہاں کے انصار نے مہاجرین کے ساتھ اتنا بڑا ہمدردی کا نمونہ پیش کیا، آپ کے ہر کاروبار میں شامل کر لیا، آپ کے جو ہے ہر مکان و دکان میں آپ کے لیے شامل کر لیا۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک دشوار بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ کے اندر یہودیوں نے آپ کو جو ستایا، آپ کو جو ظلم کیا، جو اسلام قبول کر لیتے تھے، اسلام جو قبول کیا، ان کو آنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دینے والے ان کو کپڑے کو اتار دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ نے اسلام کو قبول کیا، ان کے جسم سے کپڑے اتار کر ویسے لوگ تھے جنہوں نے ٹھاٹ اور بوریوں کو، اپنے جسموں کو، اپنے جو ہے چہرے کو ڈھانکا، اور جب مدینہ منورہ کے اندر پہنچے لوگوں نے آپ کو اتنا مدد کیا۔ ایک طرف یہودیوں نے آپ کے ساتھ اتنا ظلم کیا، آپ کے لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم کیا کہ ہر کاروبار کو بند کر دیا، ہر تجارت کو بند کر دیا۔ دوسری طرف پریشانی یہ ہوئی کہ آپ کو مہاجرین کے ساتھ اتنا انصاریوں نے ساتھ دیا، معاملہ اتنا یہاں تک پہنچ گیا کہ لوگ جو ہے گھر میں کھانے پینے کے لیے کوئی سامان محدود نہیں ہے، آپ کے ساتھ دے رہے ہیں۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں، سنو، آج کی بر صغیر کے اندر، زمانے جاہلیت کے اندر لوگوں کا حال یہ تھا۔ ویسے دور میں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آج تو آپ کو بہت ساری مسجدیں مل جائیں گی، بہت سارے مدرسے مل جائیں گے۔ میرے بھائیوں، غور کیجیے، اسلامی تعلیم کا سب سے پہلا مدرسہ، اسلامی تعلیم کا سب سے پہلا ادارہ کہیں جہاں سے اسلام تعلیم کا آغاز شروع ہوتا ہے، جہاں سے اسلامی تعلیم کا بول بالا شروع ہوتا ہے، اصحاب صفا زید بن ارقم یا دار ارقم کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کا حال یہ تھا، جس کی چھت کھجور کے پتوں سے ڈالی گئی تھی، اور اس کمزوری کا عالم یہ تھا کہ بارش کے چند قطرات ہوتے ہی مسجد نبوی کی صحن میں نازل ہو جاتے تھے، اس قدر کچی چھت، کمزور چھت۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ بارش اتنی تیز ہوئی کہ سارا مٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں آ گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو اٹھایا، اپنے چہرے کو اٹھا دے، صحابیوں کو دیکھا، سارا مٹی آپ کے چہرے میں آ گیا۔ آج آپ جائیں گے ہر جگہ آپ کو ایئر کنڈیشن مسجد ملے گی، یو پی کے اندر آپ کو اے سی بھی کہیں جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ کو اے سی نہیں ملے گی، جہاں پر ایئر کنڈیشن مسجد نہیں ملے گی۔ گرمی کے موقع پر لوگ مسجد میں آ کر آرام کر لیتے ہیں۔ مسجد نبی کا حال یہ تھا، نپائے کے لیے مٹی تک موجود نہیں، جس کی چھت کھجور کے پتوں سے ڈالی گئی تھی، اور اس چھت کی کمزوری کا عالم یہ تھا کہ بارش کے چند قطرات ہوتے ہی مسجد نبی کے صحن میں نازل ہو جاتی تھی۔ حدیث کا الفاظ ہے کہ ایک روز بارش اتنی تیز ہوئی، ساری مٹی آپ کے چہرے پر آ گئی۔ جاؤ دنیا کی ساری تاریخ کو مطالعہ کر ڈالو۔ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں،
دنیا میں کسی نبی اور کسی رسول کو ایسا فداکار، ایسا جانباز میسر نہیں ہوا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اکرم کو ایسے فداکار عطا کیا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو کہا، اے میرے صحابیوں، مجھے ایک بات کا علم ہو گیا۔ صحابیوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کون سی بات کا علم ہوا؟ کہا آج بھی روما کا کنواں جو یہودیوں کی ملکیت میں تھا، جو یہودیوں کے پانی پیتے تھے، آج وہ ملوں کی دشوار کر دیا ہے۔ جو یہودیوں کے ذمہ میں تھا، جس سے ہم لوگ پانی پیا کرتے تھے، آج یہودیوں نے مسلمانوں کو پانی پینے سے روک دیا ہے۔ صحابیوں نے کہا اللہ کے نبی اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ یہودی بیر روما کا نصف حصہ فروخت کرنے کے لیے تیار ہے، اسے خرید لے جائے، لیکن تم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو بیر روما کا حصہ میں خرید کے لیے حصہ لے، میں اس کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں؟ ابھی یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل ہی رہا تھا، ابھی یہ الفاظ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو ہی رہا تھا کہ ان مہاجروں میں سے ایک مہاجر اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ چکا ہے، اپنے وطن کو چھوڑ چکا ہے، اپنے ملک کو خیر آباد کر چکا ہو، اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی اس بیر روما کا حصہ میں کسی سے چندہ لینے کی اپیل نہ کریں، اللہ کے نبی ساری رقم اپنی جیب سے ادا کرنے کی تیار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ کو اٹھائی، اپنی نگاہ کو اٹھاتے دیکھتے عثمان بن عفان وہیں پر موجود ہے، جہاں پر آپ کے چچا حمزہ بھی موجود، آپ کے سارے اقربا موجود، آپ کے سارے پڑوسی موجود، وہیں آپ کے چچا حمزہ بھی موجود ہے، وہی حضرت عثمان بھی موجود۔ اللہ کے نبی نے نگاہ کو اٹھائی، دیکھتے کہ عثمان موجود ہے، عثمان کے پر نگاہ پڑتے کہتا عثمان کیا بات ہے؟ عثمان اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے اللہ کے نبی کسی سے چندہ کی درخواست نہ کریں، ساری رقم اپنی جیب سے ادا کرنے کی تیار۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو گواہ بنا کر کے کہا، اے میرے صحابیوں تم گواہ رہنا، اے صحابیوں تم گواہ رہنا، آج مسلمانوں کے لیے عثمان نے بیر روما کا نصف حصہ خرید دیا ہے، میں نے وعدہ کیا کہ اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ حضرت عثمان سے کہتے ہیں کہ عثمان میرا وعدہ کہ میں اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، لیکن پانی ہی نہیں، اے عثمان کنواں بھی اور پکڑ دو۔ عثمان نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے پانی ہی نہیں، میں نے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے پانی پینے کے لیے نصف حصہ جو میں نے خریدا میں نے وقف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد نبی کی ممبر پر قدم رکھتے ہیں، مسجد نبی کی ممبر پر قدم کھڑے ہو کر کہتے ہیں لوگوں سنو، میں ساری کائنات کو امام بنا کر بھیجا گیا ہوں، ایک دن مسلمانوں کی باری رہے گی اور ایک دن یہودیوں کی باری رہے گی، لیکن جس دن مسلمانوں کی باری رہے گی یہودی پانی لے جائے اسے کوئی قیمت وصول نہیں لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اے لوگوں میں ساری کائنات کی امام بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے جس دن مسلمانوں کی باری رہے گی اس دن یہودی پانی لے جائے اسے کوئی قیمت نہیں لیا جائے گا۔ یہودی آتے تھے پانی لے جاتے تھے، دیکھا کہہ رہے ہمیں مفت میں پانی مل رہا پھر قیمت میں کون خریدے؟ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ اگر اسی طرح مفت میں پانی دیتے رہے وقت اس میں حصہ بھی خرید لیجیے۔ پھر اللہ کے نبی مسجد نبی پر قدم رکھتے کہا لوگوں تم میں سے کون ہے جو وقت اس کو حصہ خریدے؟ میں اس کو جنت کی بشارت دے دیتا ہوں۔ ابھی یہ بات
امام اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہی تھا. ابھی یہ الفاظ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل ہی رہا تھا کہ حضرت عثمان پھر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی کسی سے چندہ کی درخواست نہ کرے. اللہ کے نبی آپ کسی سے چندہ کی اپیل نہ کریں، ساری رقم اپنے جیب سے ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا، لوگوں سنو، ایک بات سن لو. کہا رب آسمان سے ان لوگوں کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں جو اللہ کی لیے سب کچھ اپنا لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ عثمان ہے جو بیر و روما خرید چکا. یہ عثمان ہے جو آج مسجد نبی پر اگر کوئی جو ہے کھڑا ہے تو عثمان ہے. مسجد نبی کا معاملہ آتا ہے، تنگ دامہ پڑ گئی، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، تنگ دامہ کا شکوہ کرنے لگے. اللہ کے نبی مسجد نبی کے ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں. دیکھا مسجد نبی کے تنگ دامہ شکوہ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے اسی مسجد نبی کے پر کھڑے ہو کر کہا کہ لوگوں تم میں سے کون ہے جو مسجد نبی کے لیے جگہ خریدے، میں اس کو جو ہے رب سے محلات لے کر کے دوں گا. ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہی جملہ نکل ہی رہا تھا کہ حضرت عثمان پھر اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کسی سے چندہ کی اپیل نہ کریں، ساری رقم اپنی جیب سے ادا کرنے کے لیے تیار. اور کچھ ہی ایام کے بعد جیسے اسرا کا واقعہ پیش آ جاتا ہے. آپ نے غزوہ تبوک کی تیاری کی لیکن لڑنے کے لیے سواری تک موجود نہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لوگوں تم میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں 100 اونٹ قربان کرے، میں اس کو جنت کی بشارت دے دیتا ہوں. حضرت عثمان پھر اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کسی سے چندہ کی درخواست نہ کریں، ساری رقم اپنی جیب سے ادا کرنے کے لیے تیار. اللہ کے نبی عثمان سے کیا کہا، اس کیا عثمان بیٹھ جاؤ. عثمان پھر کہا لوگوں تم میں سے کون ہے جو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. حتیٰ کہ حدیث کا الفاظ ہے کہ 7 مرتبہ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر ایک ہی جگہ کہا تھا اور 7 مرتبہ حضرت عثمان نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ اللہ کے نبی میں دیتا ہوں اسے لیے 700 اونٹ اللہ کے راہ میں قربان کیا تھا. اس جذبہ کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکل پڑا تھا، کیا قطن یا عثمان اشہد لک بالجنہ، کہ عثمان بس کرو، عثمان بس کرو، میں تم کو جنت کی بشارت دے دیتا ہوں. کیا وجہ تھی میرے بھائی، کیا سبب تھا؟ کہا کہ عثمان بس کرو میں تم کو جنت کی بشارت دے دیتا ہوں. یہی وجہ ہے یہ عثمان وہ عثمان ہے جو بیر و روما خریدنے کا موقع آیا اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی کسی سے چندہ کی درخواست نہ کریں. مسجد نبی کا معاملہ آتا ہے، کہتا کون ایسا آدمی ہے اس کو رب کو محلات لے کر کے تم کہیں تو عثمان اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جنگ تبوک کا موقع آتا ہے تو عثمان اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جملہ نکلتا ہے کہ ما در رہا عثمان، ما در رہا عثمان، ما عمل بعد اليوم قط، کہ عثمان بس کرو آج کے بعد اگر کوئی تو نیکی نہیں کرے گا تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر داخل فرما کر کرے گا. کیا کہا، اے عثمان آج کے بعد بھی اگر کوئی نیکی نہیں کرے گا تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر داخل فرما کر کرے گا. آج تو مسجد کا معاملہ آتا ہے تو لوگ کے اندر ایک الگ سی سستی پیدا ہو جاتی ہے. عام طور پر ہمیں دیکھنے کا یہ بھی ملا ہے سارے گاؤں کا قصبے کا جھگڑا مسجد کے اوپر لا کر ڈال دیتے ہیں. آج تو میرے بھائیوں مجھے دیکھنے کے یہ بھی ملا ہے کہ مسجد کے نام پر بھی آج کل راجنیتی اور جو ہے سیاست ہونے لگی ہے. کہیں تو امام کا مسئلہ ہے، کہیں مؤذن کا مسئلہ ہے، اور ان تمام مسئلوں کے اندر مسجد کے اندر جو ہے ایک مادم قطع بنا ہوا ہے.
دوست غور کرنے کی بات، کیا وجہ تھی، سبب کیا تھا؟ وہ رحمت مجسم جس کا دریا دلی کا عالم یہ تھا کہ اپنے سے بدترین دشمن کو بھی دل کے کلامی کا اظہار نہیں کیا. جو آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا، جو آپ کو کبھی الفاظ میں یاد کیا کرتا تھا، جو مسجد نبی کے مقابلے میں مسجد زرار کو تعمیر کیا کرتا تھا، جب اس آدمی کا موت کا علم آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، لیکن وہ اللہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ اللہ آجر کے گھر میں چاہے تو ابراہیم کو پیدا کر دے اور عبداللہ ابن اوبے کے گھر میں چاہے تو مومن بیٹا پیدا کر دے. وہ عبداللہ ابن اوبے کا بیٹا توڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی جو آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا، اللہ کے نبی جو آپ کو کبھی الفاظوں میں یاد کیا کرتا تھا، اللہ کے نبی جو مسجد نبی کے مقابلے میں مسجد زرار کو جو تعمیر کیا کرتا تھا، اللہ کے نبی جو آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا، اللہ کے نبی جو آپ کو کبھی الفاظوں میں یاد کیا کرتا تھا، اللہ کے نبی آج میرا منافق باپ مر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی گرچہ میرا باپ منافق تھا، آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا، آپ کو کبھی الفاظ میں یاد کیا کرتا تھا، اللہ کے نبی آپ مسجد نبی کی تعمیر کر دیتے، اس کے مقابلے میں مسجد زرار کو تعمیر کیا کرتا تھا، اللہ کے نبی آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا. ایسی گالی جو مدینہ والوں نے استعمال ہی نہیں کیا. کون سی گالی؟ اللہ تعالیٰ نے اظہار غضب کے لیے قرآن میں نوٹ کر لیا. اللہ تعالیٰ نے اسی گالی کو قرآن کریم کے اندر اظہار غضب کے لیے نوٹ کر لیا. کیا؟ وَلْيَخُذْنَ الْعَاجَّ مِنْهُ الْأَجَلُ، میں عزت والا ہوں، نبی اور نبی کے سارے ساتھ جلت والے ہیں. دوڑتے ہوئے بیٹا آتا ہے اور کہتا کہ اللہ کے نبی جو آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا، جو آپ کو کبھی الفاظ میں یاد کیا کرتا تھا، اللہ کے نبی آج میرا منافق باپ مر گیا. کہتے ہیں بیٹا بات کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی باپ ہے، ترس آ جاتا ہے، رحم آتا ہے. اللہ کے نبی آپ اگر اپنے قمیض مبارک ہی کو اتار کر دیتے، ہو سکتا ہے کفن دفن کی جگہ اسی قمیض مبارک کو پہنا دو، کچھ گناہ معاف ہو جائے. اللہ کے نبی کی رحیمی دیکھیے، جو آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا، جو آپ کو کبھی الفاظ میں یاد کیا کرتا تھا، آپ کو مسجد نبی کے مقابلے میں مسجد زرار کو تعمیر کیا کرتا تھا، اس بیٹے کی بات پر ترس آتا ہے. کہتا بیٹے اللہ کے نبی اپنی ایک چادر رکھی ہوئی تھی، چادر کو اٹھا کر دے دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے چادر کو اٹھا کر دے دیا کہ جاؤ لے جاؤ، اگر میرے وجہ سے اگر گناہ معاف ہو جائے مجھے کوئی اس میں تنگی آر محسوس نہیں. وہ بیٹا دول کے میں چادر لے جاتے، پھر جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے وہی بیٹا دوڑتے ہوئے آتے، کہتے اللہ کے نبی جنازہ بھی تیار ہے، اللہ کے نبی جنازے کی نماز بھی تیار، جنازہ بھی تیار ہے، مگر جنازے کی نماز پڑھانے میں کیا حد کی بات ہے. اللہ کے نبی کی رحیمی دیکھیے لوگوں، معاملہ تھوڑا آتا ہے آپس میں ہم لوگ لڑ پڑتے ہیں. اللہ کے نبی کی رحیمی اور کریمی دیکھیے. بتانا یہ کیا تھا، اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھیے. حسن اخلاق سے کافر کو مسلمان کر لے، حسن اخلاق سے کافر کو مسلمان کر لے، دشمن جہاں بھی نہ آئے تو مہمان کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا سے کہا کیا بیٹا کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے نبی آپ اگر اپنے قمیض مبارکی کو دے دیں تو ہو سکتا ہے کفن دفن کی جگہ جنازے جو ہے میں جو ہے کفن دفن کی جگہ ہے میں کپڑے کو پہنا دوں گا تاکہ جو ہے اسی سے جنازے کی نماز ہو جائے. اللہ کے نبی نے چادر کو دے دیتے ہیں، جاؤ لے جاؤ. اور جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے وہی بیٹے دوڑتے ہوئے آتا ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ اگر جنازے کی نماز نہیں پڑھا دیں کیا کی بات ہے؟ اللہ کے نبی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں.
मत पढ़िए जो आपको कभी अल्फाजों में याद क्या करता था, जो मस्जिद नबी के मुकाबले में मस्जिद जिरार को तामीर क्या करता था। अल्लाह के नबी ऐसे आदमी को आप जनाजे की नमाज ना पढ़ाएं। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, ए उमर फारूक सुन लो, अगर मेरे नमाज जनाजा पढ़ाने से मुफरत होती है, अगर मेरे नमाज जनाजा पढ़ाने से गुनाह माफ हो जाता है, मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं। लोगों ने सफेद दुरुस्त कर दी, लाइन पर लोग खड़े हो गए, सफेद दुरुस्त कर दी, लोग लाइन पर खड़े हो गए। अल्लाह के नबी आगे बढ़े नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जुमला ही निकल रहा था, अभी अल्लाह अकबर कहना था, किस मान से जिब्रील अमीन वही लेकर आ गए। सूरह तौबा आयत नंबर 80 क्या कहा, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मरतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम। ए रसूल, ए इमाम अकरम, इस आदमी की नमाज जनाजा की बख्शिश की दुआ ना मांगे। अल्लाह के नबी, आपके मांगने से कोई फायदा नहीं, आप अगर 70 बार भी बख्शिश की दुआ मांगोगे, अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह यगफिर अल्लाहु लहू, मैं माफ नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी, आप ऐसे बेनमाजी आदमी को, ऐसे आदमी के लिए आप नमाज जनाजा के लिए खड़े हैं, आप अगर 70 मरतन, आप अगर 70 बार भी बख्शिश की दुआ मांगोगे, अल्लाह ने कहा अल्लाह यगफिर अल्लाहु लहू, मैं उसे माफी नहीं करूंगा, मैं माफी नहीं करूंगा। और आगे इसी सूरह तौबा के अंदर आयत नंबर 83 क्या कहा, वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदन औ वला तकुम अला कब्रिही इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही व मातुहुम फासिकून। ए रसूल, आज के बाद ऐसे मुनाफिक और ऐसे आदमी की नमाज जनाजा पढ़ाने की हरगिज़ गवारा नहीं करना। माता अब्दन कभी भी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद कर दी अल्लाह ने कि कभी भी ऐसे आदमी को नमाज जनाजा ना पढ़ाए। माता अब्दन, कभी भी ऐसे आदमी को नमाज जनाजा ना पढ़ाए। मेरे भाइयों, किसी जुम्मा में मैंने कहा था कि आज हमारे समाज और सोसाइटी का हाल यह है, आज हम बेनमाजियों की जनाजा पढ़ा देते हैं, और अगर इमाम जनाजे की नमाज ना पढ़े, इमामों के अंदर भी जो है गांव के अंदर फैसले बिठाए जाते हैं, गांव के अंदर मीटिंगें रचाई जाती है, अरे भाई इमाम बहुत मिल जाएंगे, फला लोगों को नमाज जनाजा ना पढ़ाया, इसे बर्खास्त कर दिया जाए, इसे हटा दी जाए। मेरे भाई, इमाम का मर्तबा क्या है, जिसको अल्लाह ने रहमत कायनात को, सारी दुनिया को इमाम बनाकर भेजा गया था, सारी कायनात का इमाम था। आज के दौर में जो हमारे इमाम है, वक्त की इमाम है, जो इस कस्बा की इमाम है, करिया की इमाम है, वो करिया की इमाम से इज्जत की जाती है। इमाम को लोग आज तो मेरे भाइयों हकारत के नजरों से देखते हैं। उनकी तनख्वाह तो ऐसी है कि ना जो है परिवार को गुजारा सकते, ना मेडिकल कर सकते हैं, ना जो है उनके कारोबार में जो है अपना इस्तेमाल करने को उतना पैसा नहीं है कि अपने जो है घरों के अंदर जो है कुछ तरक्की कर सके। मेरे भाइयों, इमाम को उतना जोर ना दिया जाए कि इमाम जो है परेशान होकर इमामत की जगह छोड़ दे। वक्त हो चुका है, मौजू बड़ा तवील है, मैं इस मौजू पर इंशाअल्लाह आपके बीच में कभी उजागर करूंगा। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, बारे अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को सही माने में पक्के सच्चे मोमिन बनाए और हमें खालिस किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल पर अमल करने की तौफीक फरमाए। या गफूर रहीम मौला करीम हमें पंज वक्ता सही माने में पक्के सच्चे मोमिन बनाए और पंज वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक फरमाए। आमीन। बारक अल्लाह लना व लकुम फिल कुरानिल अजीम व नफ़अना इय्याकुम बिल आयात